رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جو ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو بھلا دیا ہے اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل نہیں کرتے۔ تو مسلمانیت یا مسلمان ہونے کی جو خوبیاں ہیں، جو اس کی کام ہے، اس کو ہم کو کرنے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا مکمل اسلام دین ہے، جس نے بھائی چارہ، محبت اور بہت ساری چیزیں آپ کی لائف میں ایڈ کر کے آپ کو ایک خوبصورت منظم دین دیا جو کہ دین اسلام ہے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یوں ہے کہ اسلام ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف عبادت ہی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ انسانوں کے باہمی حقوق و فرائض بھی واضح کرتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم ہی بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف دوسرے مسلمان کے لیے باعث فکر ہونی چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ یہ موضوع نہایت ہی اہم ہے کیونکہ اگر مسلمان ایک دوسرے کے حقوق پہچان لے اور ان پر عمل کرے تو معاشرے سے نفرت، حسد، دشمنی، اختلافات اور عداوت سب کچھ ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ مختصر آیت اسلامی معاشرے کی بنیاد بیان کرتی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو پھر بھائیوں کے سے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی حقوق کو بہت وضاحت سے بیان فرمایا۔ پہلا حق سلام کرنا۔ اسلام میں سلام محبت اخوت کا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو؟ آپس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، آپس میں سلام کو عام کرو۔ سلام دلوں کو جوڑتا ہے، نفرتوں کو بھی ختم کرتا ہے اور محبت ہی باہمی پیدا کرتا ہے۔ افسوس کہ آج ہم اجنبی لوگوں کو تو سلام کر لیتے ہیں مگر رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے سلام میں پہل نہیں کرتے۔ دوسرا کیا ہے مسلمان کا؟ اسلام کا جواب دینا۔ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم ویسا ہی جواب دو۔ یہ اسلامی تہذیب کا حسن ہے کہ اسلام صرف ایک دعا نہیں ہے بلکہ محبت کا اظہار بھی ہے۔ اور تیسرا بیمار کی عیادت کرنا۔ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا سنت اور مسلمان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ بیمار کی عیادت سے محبت بڑھتی ہے اور دلجوئی ہوتی ہے بیمار کے لیے، اور بیمار کی حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے، وہ ہمت کرتا ہے۔ چوتھا حق کیا ہے؟ جنازے میں شرکت۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کرنا بھی مسلمان کے حقوق میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو تدفین تک ساتھ رہتا ہے اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، 2 قرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ یہ اسلام کی اجتماعی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ پانچواں جو حق ہے وہ دعوت قبول کرنا۔ جب کوئی مسلمان جائز دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا بھی اس کا حق ہے۔ دعوت قبول کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور دلوں میں قرابت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں قربت پیدا ہوتی ہے، آپ لوگوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی فیلنگ آتی ہے انسان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعوتوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ چھٹا حق کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا۔ اسلام میں خیر خواہی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے
مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرے تو وہ نرمی سے سمجھائے، اگر کسی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرے، اور اگر پریشان ہو تو اس کی دلجوئی کرے۔ ساتواں جو حق ہے وہ ظلم نہ کرنا۔ مسلمان کو مسلمان پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس سے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ آج بہت سے جھگڑے اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، فوراً ہی ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ایک دفعہ کوئی ڈانٹتے ہیں، آپ اس کو 10 دفعہ سے لڑائیاں کرتے ہیں، تو یہ بری بات ہے نا۔ اور 8واں کیا کہ مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ مدد صرف مالی نہیں بلکہ اخلاقی، جسمانی اور ذہنی بھی ہو سکتی ہے۔ مدد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور 9واں حق کیا ہے؟ عیب پوشی کرنا۔ مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں کی غلطیوں کو پھیلانا عام ہو چکا ہے، جبکہ اسلام عیب پوشی سکھاتا ہے۔ اور 10واں حق کیا ہے؟ حسد نہ کرنا۔ حسد ایک خطرناک بیماری ہے، بہت ہی خطرناک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی نعمتوں پر خوش ہو، اس کو دعا دے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرے، اور اپنے لیے بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمتیں نوازے، اور کسی کی بھی نعمتوں کو دیکھ کے حسد مت کرو۔ 11واں حق کیا ہے؟ غیبت نہ کرنا۔ قرآن کریم میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دے دیا گیا ہے۔ غیبت معاشرے میں نفرت، دشمنی اور بد اعتمادی پیدا کرتی ہے، بہت بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہے اور فساد پیدا کرتی ہے۔ ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ اور 12واں حق کیا ہے؟ معاف کرنا۔ معاف کرنا انبیاء اور صالحین کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، معاف کرنا دو اور درگزر کرو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ معاف دلوں کو کدورتیں ختم کرتی اور محبت پیدا کرتی؟ کیا ہم پسند نہیں کریں گے، یا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ 13واں کیا ہے کہ دعا کرنا۔ مسلمان کو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی یہی ہو۔ تو مطلب کیا ہوا؟ خیر کی دعا کرنی چاہیے سب کے لیے۔ اگر آپ کسی کے لیے بری دعا کرتے ہیں تو فرشتے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ہو ایسا، تو کسی کے لیے اچھی ہی دعا کریں۔ عزت اور احترام کرنا۔ ہر مسلمان کی عزت محترم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، لہٰذا کسی کی تذلیل اور انسلٹ، تحریک یا بے عزتی کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور صلح کرنا، اگر دو مسلمان میں اختلاف ہو جائے تو اس کے درمیان صلح کرانا بہت بڑا نیک عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ صلح کرانے والے معاشرے میں امن اور محبت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے مسلمانوں کے حقوق کا ایک عظیم نظام دیا ہے۔ سلام کرنا، بیمار پرسی کرنا، جنازے میں شریک ہونا، خیر خواہی کرنا، مدد کرنا، عیب پوشی کرنا، معاف کرنا، دعا کرنا اور عزت احترام کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو ایک مثالی اسلامی معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں۔ آج ہماری ضروریات ہے کہ ہم صرف اپنے حقوق کو جانتے ہیں اور کسی کے بارے میں کچھ جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اپنے حقوق کو جانے ہی نہیں بلکہ
ان پر عمل بھی کریں۔ اگر یہ مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے تو معاشرے میں محبت، اخوت، اتحاد اور رحمت کا دورہ ہو جائے، اور کتنا ہی خوبصورت ایک معاشرہ تشکیل پائے گا جب ہم ان ساری باتوں پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے، ان پر عمل کرنے اور اسلامی اخوت کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب سے اس دعا کہ ہر وقت اس دعا کے لیے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین یہ دعا ہماری زندگیوں میں عام کر دیں کہ ہم اپنے لیے یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین یہ جو آپ نے ایک نظام، اسلامی نظام کو تشکیل دینے کے لیے جو اصول متعین کر دیے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بنائے دے، جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ آخرت کی فکر میں رہیں، دنیا تو یہیں چھوڑ کے جانی ہے۔ جو یہاں پہ آپ نے کما لیا، آخرت کی بھی کمائی آپ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے کرنی ہے۔ وہاں جا کر کے تو فیصلہ ہو جائے گا نا کہ کیا کیا آپ نے، کیا کر کے آئے ہیں۔ تو ابھی ہے سوچنے کا وقت، ابھی ہے کرنے کا وقت۔ آئیں نیکی کریں اور نیکی کا ایک دوسرے کو ترغیب دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔